اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا اوورآل مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن میں چار خصوصیات پائی جائیں۔ ہم لفظ پر لفظ اس سورت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے والعصر سے، زمانہ شاہد ہے۔ والعصر میں جو واو ہے اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں اور یہ شہادت یا گواہی کے لیے آتا ہے۔ یہاں جس چیز کی شہادت یا گواہی دی جا رہی ہے وہ ہے عصر۔ یہ جو عصر ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ٹائم یا وقت ہے، فلو آف ٹائم یا ہسٹوریکل کنٹینیوم، یعنی وقت کا بہاؤ اور تاریخی تسلسل، یعنی بگ بینگ کے بعد جب یہ کائنات، جو موجودہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، اس کا ٹائم اینڈ سپیس جب سے ایگزسٹ کر رہا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک کا جو ٹائم ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد نماز عصر کا وقت بھی کچھ لوگوں نے لیا ہے، لیکن جو سیاق و سباق اگر دیکھیں اس پوری صورت کا تو اس میں جو مضمون ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ پورے کا پورا وقت یا پورے کا پورا زمانہ یا پورے کا پورا تاریخی دور جو انسانیت کا ہے وہ اس سے مراد ہے، کیونکہ تاریخی شہادت دی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری انسانی تاریخ اور پورا کا پورا انسان کا زمانہ وہ اس بات پہ شاہد ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن میں چار خصوصیات پائی جائیں۔ لفظ عصر کا مادہ جو ہے اس کے معنی میں نچوڑنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو، کسی پھل کو، جوس والے پھل کو پریس کر کے اس میں سے جوس نکالنا۔ تو عصر کا معنی ایک نچوڑ بھی ہے۔ تو تاریخ عالم کا نچوڑ جو ہے وہ اس صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ایکسٹریکٹ، سمرائز کر کے، یا جو قرآنی تعلیمات ہیں یا اسلامی تعلیمات ہیں اس کا بھی نچوڑ اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو والعصر زمانہ شاہد ہے یا تاریخ عالم گواہ ہے، یا تاریخ عالم کا نچوڑ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ انا کا معنی بے شک، اور لفی میں جو لام ہے اس کا معنی بھی یقیناً ہوتا ہے۔ تو انا بھی حرف توکید ہے اور لفی میں لام بھی حرف تاکید ہے، یعنی جو فیکٹ یا حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس میں ہر قسم کے شک و شبہ کو یہاں دور کیا جا رہا ہے کہ بے شک اس بات میں قطعاً کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور جہاں پہ الانسان آیا ہے اس میں جو ال ہے یہ بھی برائے جنس ہے، یعنی کہ پورے کے پورے انسانیت اس سے مراد ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، خسر یعنی خسارے میں ہے۔ تو زمانہ شاہد ہے، تاریخ عالم گواہ ہے، اور تاریخ عالم کا نچوڑ بھی یہی ہے اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہ ہے کہ پورے کے پورے انسان یا ساری کی ساری انسانیت بلا شبہ نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے چار کام کیے۔ اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن والا پارٹیکل ہے، سوائے ان لوگوں کے، الذین وہ لوگ جو آمنوا و عاملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے عمل اچھے یا انہوں نے اچھے کام کیے۔ الذین اس میں موصول ہے، آمنوا فعل ماضی جمع مذکر غائب باب افعال سے، واو حرف عطف ہے، عاملوا یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور الصالحات اچھے کام یا رائچس ڈیڈز کہا جا رہا ہے، اس میں بھی یہ صالحات جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور یہ بطور مفعول یہاں پہ آیا ہے۔ اب یہاں پہ جو دو باتیں ذکر ہیں، ایمان اور عمل صالح، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جو لفظ ایمان ہے اس کا مادہ ہے الف میم اور نون، اور یہ باب افعال کے وزن پہ ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے امن دینا، کسی کو امن دینا۔ تو یہ بیسیکلی آمنا اصل میں امنا تھا باب افعال سے، جیسے افعلا ہو۔ تو جیسے آمنا کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کا امن میں ہونا، بے خوف ہونا یا مطمئن ہونا،
اسی طرح باب افعال میں امنا یا آمنا کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو امن دینا، اطمینان دینا یا بے خوف کرنا۔ تو اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اسی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المؤمن، یعنی امن دینے والا یا بے خوف کرنے والا، یعنی جس پر بھروسہ کر کے انسان کا خوف اور غم دور ہو جائے۔ تو ایمان کا ایک معنی تو امن دینا ہے، اور دوسرا معنی اس کا ماننا بھی ہے، وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں امن دینے کی مثال قرآن مجید میں سورۃ قریش میں آئی ہے، جہاں کہا گیا آمنہم من خوف، اس نے امن دیا انہیں خوف کی جگہ۔ تو یہ جو باب افعال میں ہے اس کے وزن پہ ایمان کا لفظ ہوتا ہے افعال کے وزن پہ، اور جو ورب ہوتا ہے آمنا، اس کا معنی امن دینا بھی ہوتا ہے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی صفت المومن ہے، یعنی امن دینے والا۔ دوسرا معنی جو آمنا کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرف جر با کے ساتھ، جب اس کے بعد پریپوزیشن با زر بی آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی حقیقت کو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سمجھنا، اور اس پر قلبی اطمینان کے بعد اس پر ایمان لے آنا۔ تو ایمان لے آنا اس کا معنی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد عام طور پہ حرف جر با آتی ہے اور اس کے بعد پھر اس چیز کا ذکر ہوتا ہے، اس حقیقت کا ذکر ہوتا ہے جس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اس طرح سے ماننا کسی حقیقت کو کہ جس میں دل کی تصدیق بھی شامل ہو، زبان سے اقرار بھی شامل ہو، اور طرز عمل سے اس کا اظہار بھی شامل ہو۔ تو ایمان کے دو معنی ہو گئے، ایک امن دینا، اور دوسرا جو یونیورسل ٹروتھس ہیں، جو حقیقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی، ان کا اوپر ایمان رکھنا، قلبی اطمینان، دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور طرز عمل کے اظہار کے ساتھ۔ جو اسلامک بلیف سسٹم ہے، یعنی ایمانیات کہ کس چیز پہ ایمان رکھنا ہے، اس میں 5 بنیادی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی ہے ایمان اللہ پہ، یعنی اس ہستی پہ جو کہ سپریم لا گیور ہے، یعنی جس کے قوانین پوری کائنات میں بھی کار فرما ہے، اور انسانوں کی دنیا کے لیے بھی اسی نے قوانین دیے ہوئے ہیں، اور اسی کی بندگی اختیار کرنا مومنین کے اوپر فرض ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ الحکم جو ہے یعنی دی فائنل لا یا جو آرڈر ہے یا کمانڈ ہے، اس کا استحقاق صرف اللہ کا ہے، اور اس نے یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی یا محکومی اختیار نہ کی جائے۔ تو اسلامک بلیف سسٹم جو ایمان ہے اس میں ایک چیز یہ آ گئی کہ الحکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور اس اللہ پر ایمان جو سپریم لا گیور ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو لا اللہ کا ہے وہ جن ذرائع سے انبیاء کے پاس آیا، وہ ذرائع تھے ملائکہ، تو ملائکہ پر ایمان جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے الحکم نازل کیا اور کہا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ یوں ہم نے نازل کیا اسے بطور عربی زبان میں یا واضح زبان میں حکمن۔ تو ان اینٹیٹیز پہ بھی ایمان جن کے ذریعے سے وہ سپریم لا اللہ نے انبیاء یا پیغمبروں کو پہنچایا، اور ان پیغمبروں پر بھی ایمان کہ جن کو کہا گیا کہ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، حکم دو، حکومت قائم کرو بمطابق اس کے کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ اور پھر ان کتابوں پر ایمان کہ جن میں وہ قوانین اب محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر آخرت پر ایمان کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو استثناء کی ہے کہ جن لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، جو خسارے سے بچیں گے، ان کی پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اسلامک بلیف سسٹم پہ ایمان لائیں گے، یعنی وہ ان حقائق کو مانیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اور حقائق میں جو بنیادی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس اللہ پر ایمان جو سپریم لا گیور ہے،
उन एंटिटीज़ पे यानी मलाइका पर ईमान जिनके थ्रू वो लॉ जो है वो कायनात में इम्प्लीमेंट होता है, और जिनके थ्रू वो लॉ जो है वो अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को पहुंचाता है। उन पैगंबरों पर ईमान कि जो उसके मुताबिक अवामुन्नास में फैसले करते हैं, और उन किताबों पर ईमान जिसमें वो अल्लाह ताला का कानून महफूज है, और आखिरत पर ईमान जब उसके कानून के मुताबिक सारी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ईमानियात पहली चीज़ हो गई कि वो लोग जो ईमान रखते हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है खसारे से। लेकिन खाली ईमान काफ़ी नहीं है, उसके साथ अमल भी है। और अमल का लफ्ज़ जो है वो फ़ेल से ख़ास है। फ़ेल का मानी भी काम होता है, अमल का मानी भी काम होता है। लेकिन अमल से मुराद ऐसा काम होता है जो बिल इरादा हो और उसमें मेहनत तलब हो, मेहनत तलब भी हो, थोड़ी मेहनत भी, एफर्ट भी लगे। तो अमल महज ज़ुबान से कुछ पढ़ने या कहने का नाम नहीं है। यानी कह दिया जाए कि हम वो ज़ुबान से पढ़ के कुछ अमल कर रहे हैं या अमलियात कर रहे हैं। तो अमलियात जो होती हैं वो ज़ुबान से पढ़ने वाले या कहने वाले काम नहीं होते, बल्कि इससे मुराद अज़ाव जवारे की मदद से कुछ कर दिखाना या कुछ वर्क करना या कुछ प्रोड्यूस करना होता है। तो अमल प्रैक्टिकली एक्शंस होते हैं। और अमाले सालिहात वो काम होते हैं जो हर तरह की बुराई और ख़राबी से पाक हों और अच्छाई और खूबी पर मबनी हो, इंसानियत के लिए मनफ़ियत बख्श हों, सलाहियत बख्श हों और अच्छे मकासद के लिए मौजू हों, बेहतरी और तरक्की में मुआवन हों। ऐसे अमाल को अरबी ज़ुबान में अमाले सालिहा कहा जाता है। और इंसानों के लिए अच्छाई और बुराई का जो मारूज़ी या गैर जानिबदाराना यानी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड या मेयार वही हो सकता है जो इंसानों से बुलंद तर हस्ती का दिया हुआ हो, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह का दिया हुआ मेयार है। ये लफ्ज़ जो स्वालिहात है इसका मादा है स्वाल लाम हा, और इस मादे का बुनियादी माना होता है किसी शय का सही सलामत यानी किसी खराबी, नक्स या बगाड़ से पाक होना, दुरुस्त और ठीक हालत में होना, और उसके मुख्तलिफ अज्जा के नज़्म और तरतीब का ठीक और दुरुस्त हालत में होना, यानी टू बी और बिकम इन गुड साउंड इनकरप्ट राइट और प्रॉपर स्टेट और इन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर। तो अमाले सालिहात वो होते हैं जिनमें कोई खराबी, कोई नक्स ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई बिगाड़ ना हो। इस तरीके से सीरत व करदार में अच्छा, नेक, दयानतदार, रास्तबाज और किसी किस्म की खराबी, बगाड़ या करप्शन से पाक होना यानी राइचस होना, ऑनेस्ट होना, वर्चुअस होना, ये भी अमाले सालिया में आता है। फिर इसका मानी एक है इस मादे का टू थ्राइव और टू इम्प्रूव वन सेल्फ, बेहतरी, तरक्की और फ़रोग हासिल करना। और अमाले सालिया वो होते हैं जो इंसानियत की बेहतरी के लिए होते हैं, इंसानियत की तरक्की के लिए होते हैं, इंसानियत की फ़रोग के लिए होते हैं। और इसका एक मानी इस मादे का ये भी होता है टू बी सूटेबल, अप्रोप्रिएट, फिटिंग और कॉम्पिटेंट, यानी किसी मकसद या मनसब के लिए मुनासब, मौजू, मुवाफक, मुताबिक, काबिल, लायक और बासलाहियत होना। तो सलाहियत का लफ्ज़ भी यहीं से निकला है। जैसे कहा जाए हुआ सालिहुन लिल वलाया, कि उसमें विलाया की यानी प्रीफेक्ट बनने की, ऑफिस ऑफ द प्रीफेक्ट की सलाहियत मौजूद है। हाजा शयु यसलुहु लक, दिस थिंग इज सूटेबल फॉर यू। तो लायक और बासलाहियत, तो ये जो अमाले साले हैं ये सलाहियत बख्श काम भी है, और ऐसे काम भी हैं जो बेनिफिशियल हों, यूजफुल हों, सर्विसेबल हों। तो ऐसे अमाल को अमाले सालिया कहा जाता है। तो वो लोग जो खसारे से मुस्तस्ना होंगे उनकी पहली खसूसियत ये होगी कि वो ज़िंदगी की या कायनात की जो अजीम हकीकतें हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनके ऊपर वो ईमान और यकीन रखेंगी। और दूसरे वो लोग होंगे, दूसरी उनकी खसूसियत ये होगी कि वो उनके जो अमाल हैं वो सालिया होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, गुड डीड्स होंगे, एक्शंस, कन्विक्शन और गुड बिलीफ्स, और फिर गुड एक्शंस। और तीसरी और चौथी खसूसियत ये वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, कि वो आपस में एक दूसरे को तलकीन करेंगे हक की और सब्र की। अच्छा, जो ईमान और अमल सालिया होते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ अमल ऐसे हों जिनका ताल्लुक इंसान की सिर्फ अपनी ज़ात से हो। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि सिर्फ
اپنی ذات کی فکر نہیں کرنی بلکہ معاشرے پورے کے پورے ٹھیک کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مستثنا ہیں خسارے سے۔ تواصع جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے اور اس باب کی خاصیت اشتراک ہے، یعنی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ تو ایک دوسرے کو تلقین کرنے سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، صرف انسان خود نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو ایمان لانا ہے، اچھے عمل خود کرنے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے الحق کی۔ الحق جو ہے یہ بڑی جامع اللہ تعالیٰ کی اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ایک یہ ہوتا ہے صداقت و حقیقت پر مبنی کوئی چیز، حکمت و دانش پر مبنی چیز، حقائق و واقعات پر مبنی چیز، عدل و انصاف پر مبنی چیز، فرائض و واجبات کے تقاضوں کے عین مطابق درست، ٹھیک، موزوں، مناسب، یعنی جس میں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے، اس کے دیں ہر ایک کو اس کا حق دینا، سچ اور عدل کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو حق، سچ، عدل، فرض، واجب، حکمت و دانش، ان سب کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مستثنا ہیں خسارے سے۔ اور پھر یہ کہ جب حق کی بات کی جائے تو پھر اس میں مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ اور صبر بھی جو ہے یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے۔ انگلش میں اس میں سیلف کنٹرول بھی آتا ہے، اس میں پیشنس بھی آتا ہے، اس میں پرزویرنس بھی آتی ہے، اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چاروں خصوصیت جو ہیں وہ لفظ صبر کی ترجمانی کرتی ہیں۔ تو صبر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ خود پہ قابو یا ضبط نفس اور نامناسب چیزوں سے باز رہنے کی پابندی، یعنی اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا نیگیٹو انکلینیشن سے۔ دوسرا صبر کا پہلو ہے کہ اپنے آپ کو یہ نفس کو گھبراہٹ، مایوسی، دل برداشتگی سے بچا کر مصائب اور تکالیف اور چیلنجز کو سہنے کا حوصلہ، طاقت، جرت اور قوت برداشت پیدا کرنا، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ تیسرا ہے کہ اگر حق کے رستے میں کوئی مشکلات آئیں، کوئی موانع آئیں، کوئی اس میں رکاوٹیں آئیں، تو اس کے باوجود اپنے موقف پر جمے رہنا اور مقصد کے حصول کے لیے استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یعنی ڈٹے رہنا۔ تو پرزویرنس اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رہنا، ضبط نفس سے کام لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں اگر مشکلات اور تکالیف آئیں تو گھبراہٹ، مایوسی اور دل برداشتی کے بغیر ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنا، اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں اگر مشکلات و موانع آئیں، رکاوٹیں آئیں، تو استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ تو جو سورت عصر ہے، العصر ہے، اس میں زمانے کو گواہ بنا کے یا تاریخ عالم کو گواہ بنا کے یا تاریخ عالم کا نچوڑ اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ یہ بتایا گیا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن میں چار خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، ان کا بلیف سسٹم ٹھیک ہو، وہ کائنات کی جو عظیم حقائق ہیں ان پر دل سے یقین رکھتے ہوں، زبان سے اقرار کرتے ہوں، اور عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ جو کام کریں ان کے کام صلاحیت بخش ہوں، نیک ہوں، رائچس ہوں، اچھے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ صرف اپنی ہی اصلاح کی فکر نہ کریں بلکہ وہ معاشرے میں ایک دوسرے کو حق بات کی، حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی، پیشنس کی، پرسویرنس کی، اسٹیڈ فاسٹنس کی اور سیلف کنٹرول کی بھی تلقین کرتے رہیں۔ تو وہ لوگ جن میں یہ چاروں خصوصیت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے، اور باقی سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں رہیں گے۔ یہ تاریخ عالم کا بھی نچوڑ ہے، پورے زمانے کا نچوڑ ہے، اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے۔